بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھو، آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس میں ہم بیان کریں گے کہ قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے بارے میں آپ پہلے تحقیق کر لیجئے، اس کے بعد ہی میں قید خانے سے باہر نکلوں گا۔ یعنی جب بادشاہ نے خواب کی یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی اور ساتھ میں تدبیر بھی بتلائی کہ آپ ایسا کیجئے ایسا کیجئے، تو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا مطلب یہ بات بہت پسند آئی کہ انہوں نے پہلے تو ہمیں خواب کی تعبیر بتلائی اور پھر ساتھ میں تدبیر بھی بتلائی۔ تو بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس بلا کر لاؤ، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کے ان سے کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھیے قید خانے سے نکلنے کی بالکل جلدی نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام نے بلکہ یہ کہا کہ آپ میرے بارے میں پہلے تحقیق کیجئے، تفتیش کیجئے، کہیں باہر جا کر لوگ یہ کہیں مجھے کہ یوسف علیہ السلام ہے، کل انہوں نے خیانت کی تھی، کل انہوں نے بادشاہ کی بیوی کے ساتھ ایسا کیا تھا اور یہ قید خانے میں تھے، آج یہ باہر آ گئے، کہ یہ سب باتیں نہ ہوں، بلکہ میرے بارے میں پہلے تحقیق کر لیجئے کہ میں کیسا انسان ہوں، میں کیسا بندہ ہوں، اسی کے بعد میں قید خانے سے باہر نکلوں گا۔ ٹھیک ہے، تو وہی آج کے جو ایپیسوڈ ہے اس میں وہی بیان کیا جائے گا کہ یوسف علیہ السلام تفتیش کرانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں یوسف کے معنی یوسف ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یسألو سوال کرنا اور تفتیش چھان بین بھی کہہ سکتے ہو آپ اسے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یوسف علیہ السلام نے پہلے تفتیش کرائی۔ ولما جاء الرسول الی یوسف، جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، وقال اور ان سے کہا ان الملک کے بادشاہ یدعوک، آپ کو بلا رہا ہے۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کے یہ کہا کہ کیا ہے، بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، تو اس میں جو جاء ہے، جاء کا مضارع آتا ہے یجیء، اس کے معنی آتے ہیں آنے کے، کہ بادشاہ کا رسول قاصد، رسول کا قاصد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ جاء فعل ہے اور رسول فاعل ہے، الی حرف جر ہے، یوسف مجرور ہے اور جار مجرور سے مل کر کے جاء فعل کے متعلق ہے۔ وقال اور ان سے کہا کہ بے شک بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ تو اس میں یدعو کا کے معنی ہے، دعا یدعو سے بلانے کے معنی میں آتا ہے کہ آپ کو بلا رہا ہے۔ ما رضی یوسف، تو یوسف علیہ السلام بالکل بھی خوش نہیں ہوئے، ان یخرج من السجن، ہکذا کہ اسی طرح سے قید خانے سے نکل جائیں۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلاوا بھیجا، اس کے باوجود بھی وہ بالکل خوش نہیں ہوئے، کہ بھئی کوئی اور ہوتا ان کی جگہ پر تو خوش ہوتا اور مطلب فوراً دروازے سے باہر نکل رہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، راضی نہیں ہوئے اور یہ کہ اسی طرح قید خانے سے باہر نکل جائیں، وہ ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ رضی یا رضا یرضی، ٹھیک ہے، اس کے معنی آتے ہیں راضی ہونا۔ ٹھیک ہے، خرجا یخرجو، اس کے معنی آتے ہیں نکلنے کے، کہ نکل جاتے قید خانے سے، اسی طرح سے کہ بھئی جلدی سے بھاگ دوڑ کے نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ وَيَقُولُ النَّاسُ، کے لوگ مطلب انہوں نے سوچا کہ لوگ یہ کہیں گے ھذا یوسف، یہ یوسف علیہ السلام ہے، کان امس فی السجن، یہ کل قید خانے میں تھے، انہ خان العزیز، انہوں نے بادشاہ کے ساتھ خیانت کی تھی۔ یعنی یوسف علیہ السلام اس لیے نہیں نکلے کہ پہلے میری بے گناہی ثابت ہو جائے تبھی میں قید خانے سے باہر نکلوں گا، کہ ہو سکتا ہے میں قید خانے سے باہر نکلوں، لوگ مجھے یہ کہیں کہ کل قید خانے میں تھے، انہوں نے بادشاہ کی بیوی کے ساتھ خیانت کی تھی، اس جرم میں قید خانے گئے تھے۔ ان یوسف کان کبیر النفس، یوسف علیہ السلام بڑے دل والے تھے۔ یوسف علیہ السلام بڑا، ان کا جو نفس تھا، ان کا جو اندر کی مطلب یہ تھا کہ بھئی قوت برداشت تھی، وہ بہت بڑی تھی۔ ٹھیک ہے، ان یوسف کان کبیر العقل، یوسف علیہ السلام عقل مند اور ذہین تھے۔ یوسف علیہ السلام عقل مند تھے اور ساتھ میں کیا تھا، ذہین بھی تھے۔ ٹھیک ہے، لو کان احد مکان یوسف، یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور فی السجن، قید خانے میں ہوتا، اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ قید خانے میں کوئی اور ہوتا، وجاءہ رسول الملک، اور اس کے پاس بادشاہ کا قاصد آتا، اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا اور اس کے پاس بادشاہ کا قاصد آتا، وقالہ،
اور اس سے کہتا رسول الملک کی بادشاہ کا قاصد، اگر اس سے بادشاہ کا قاصد کہتا ان الملک یدعوک کہ آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے، وینتظرک اور آپ کا انتظار کر رہا ہے، لاسرع ھذا الرجل تو وہ آدمی جلدی کرتا الی باب السجن قید خانے کے دروازے کی طرف چلنے کی، وخرج اور نکل چلتا۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا اور اس کے پاس کوئی آ کر یہ کہتا آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے، آپ کا بادشاہ انتظار کر رہا ہے، تو وہ قید خانے کے دروازے کی طرف بھاگتا، نکلنے کی جلدی کرتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا ہرگز نہیں کیا، یہ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو تو قید خانے میں رہ کر بھی اللہ کی عبادت ہی کرنی تھی اور باہر رہ کر بھی اللہ کی عبادت ہی کرنی تھی، اسی لیے انہوں نے کوئی ایسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، ایسی کوئی جلدی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور یہی کہ اپنی عزت نفس جو ہوتی ہے سبھی کو پیاری ہوتی ہے، وہی یوسف علیہ السلام کو بھی اپنی عزت نفس بہت پیاری تھی کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو میں قید خانے سے باہر جاؤں، لوگ باہر جا کر یہ کہیں کہ کل انہوں نے خیانت کی تھی، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے میری بے گناہی کو ثابت کیجیے، اس کے بعد ہی میں باہر نکلوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس میں جو ہے جی مکان، تو یہ کہہ رہے ہیں اس میں انتظر ینتظر انتظارا، انتظر ینتظر اور جی انتظارا، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ باب افتعال سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں انتظار کرنے کا کہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ولیکن یوسف علیہ السلام نے لم یسرع جلدی نہیں کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ بل قال لرسول الملک کے بادشاہ کے قاصد سے کہا انا اريد میں چاہتا ہوں التفتیش کہ تفتیش کی جائے، انا اريد میں چاہتا ہوں کہ بحث و مباحثہ کیا جائے، غور و فکر کیا جائے ان قضیتی میرے معاملے میں۔ بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک دم نکلنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے معاملے میں تفتیش کی جائے، میرے معاملے میں بحث کی جائے، میرے معاملے میں بات چیت کی جائے، کل کو ایسا نہ ہو کہ میرے نکلنے کے بعد میرے ساتھ کچھ غلط معاملہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں ارادہ یریدو، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنے کے، اس کے معنی کس کے آتے ہیں، ارادہ کرنے کے آتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، یہ چاہنے کے بھی ارادہ یریدو چاہنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بس سأل الملک بادشاہ نے سوال کیا ان یوسف علیہ السلام کے بارے میں، بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں غور و خوض کی، تفتیش کی۔ وعلم الملک بادشاہ نے جانا، وعلم الناس اور لوگوں نے جانا ان یوسف بری کہ یوسف علیہ السلام کیا ہیں، بری ہیں۔ جب ان کے بارے میں غور و خوض ہوئی، جب ان کے بارے میں تحقیقات کی گئی، جب ان کے بارے میں بات چیت کی گئی، تو یہی ثابت ہوا آخر میں کہ یوسف علیہ السلام کیا ہیں، بری ہیں۔ سألہ کا مضارع آتا ہے یسألو، اس کے معنی سوال کرنے کے آتے ہیں۔ علیم کا مضارع آتا ہے یعلم، اس کے معنی جاننے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فخرج یوسف بریئا یوسف علیہ السلام بری ہو کر باہر نکلے، واکرمہ الملک اور بادشاہ نے ان کا اکرام کیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام قید خانے سے جب نکلے، ان کے بارے میں تحقیقات ہونے کے بعد، ان کے بارے میں تفتیشات ہونے کے بعد یہی ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں، اور یوسف علیہ السلام بری ہونے کی حالت میں ہی قید خانے سے باہر نکلے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یوسف علیہ السلام نے کوئی جلدی نہیں دکھائی، یوسف علیہ السلام نے کوئی جلد بازی بالکل قطعا نہیں کی، بلکہ کہا کہ میرے بارے میں تحقیق کر لیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بری ہوں، میرا کوئی قصور نہیں تھا، تو آپ مجھے رہا کیجئے، ورنہ تو میں یہیں پر ٹھیک ہوں، کیونکہ باہر جا کر مجھے لوگ کوئی غلط بات سے پکاریں، غلط کہیں، تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں، میں رہائی وہ والی چاہتا نہ ہوں، بلکہ جب میں بری ہوں، جب میں نے کچھ ایسا غلط کام کیا ہی نہیں ہے، جب میں غلط کام کے پیچھے پڑا ہی نہیں ہوں، تو میرے بارے میں میری برات بھی ثابت ہونی چاہیے، میری بے گناہی بھی ثابت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھو اگر پورے سبق میں آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو، کوئی دریافت کرنا ہو، کچھ سوالات کرنا ہو، تو مجھے کومنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی، ٹھیک ہے۔